الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالے نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ گزشتہ جمعہ جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی اور جو کچھ بھی رب کے حول و قوت سے ہوا کہا، اور آج اسی آیت مقدسہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس لیے کہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ آیت مقدسہ دیکھنے میں بالکل چھوٹی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی جامعیت ہے، اتنی تفصیلی اس کے اندر گفتگو بھی ہے کہ اگر زندگیاں ختم بھی ہو جائیں تو اس کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ جن باتوں کو آپ نے سماعت کیا، میں سمجھتا ہوں، امید بھی ہے کہ آپ اسے یاد رکھے ہوں گے، اور آج جن باتوں کو ہم کریں گے، دعا کریں مولا تعالی ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، اس کو اس طریقے سے سمجھایا کہ آپ اس آیت کی ایک مختصر سی تفسیر آپ نے سماعت کر لی گزشتہ بار۔ والعصر قسم ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے،
وتواصوا بالحق، اور نصیحت کریں حق کی، اور وتواصوا بالصبر، نصیحت کریں صبر کی۔ تو اس کا ترجمہ تھا، اور آپ نے وہاں تک سماعت کر لیا، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ وعاملوا الصالحات کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ابتدائی گفتگو رہی وہ آپ کو یاد ہے، اور اسے یاد رکھیں اس لیے کہ آج کے اس عنوان سے بہت زیادہ تعلق ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیہ طور سے ارشاد فرمایا کہ محبوب قسم ہے آپ کے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان اگر خیال کرے کہ گھاٹا کیسا ہے انسان کا، انسان گھاٹا کیسا کھا رہا ہے، خسارے میں کیسے ہے، گزشتہ ہفتے میں جو باتیں آپ نے سماعت کی اسے یاد رکھیں گے تو ہمارا گھاٹا معلوم ہوگا کہ ہم کیسے گھاٹے میں ہیں۔ انسان گھاٹے میں کیسے ہے، زندگی کا گھاٹا ہے۔ سب سے بڑی بات جو عام طور سے یہ ایک مسلمان کو بھی معلوم ہے اور غیر کو بھی معلوم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ مسلمان گھاٹے میں ایسا نہیں، انسان گھاٹے میں ہے، سب انسان گھاٹے میں ہے۔ ایک اپنی زندگی کے اختتامی مرحلے کو سوچ لے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا خسارہ تو اپنی زندگی کا ہو رہا ہے۔ اب خسارہ ہی خسارہ چل رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر مزید بڑھ رہی ہے، میری حیات لمبی ہو رہی ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ بس اتنا کہے گا کہ میں 10 سال کا تھا اب 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ 15 سال کا ہو گیا ہوں سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے جو ٹارگیٹ ہمیں ملا تھا کہ اتنے سال زندہ رہنا ہے، اتنے سال کے 15 سال نکل چکے ہیں، گھاٹے میں ہے۔ اب بچی جو زندگی ہمارے پاس میں ہے، بچی ہماری جو زندگی ہمارے پاس میں ہے اسے یوز کرنا ہے۔ اسے مس یوز کریں گے کہ یوز کیسے کریں گے؟ آپ احتساب کریں اپنی زندگی کا کہ اس کو کیسے بچایا جائے، اس کے اندر کیا کیا جائے کہ ہم خسارے میں نہ ہوں۔ تو اللہ نے واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ ایمان لے آؤ، تمہارا خسارہ ختم ہو جائے گا۔ اپنی ذات کو نبی کی ذات سے رشتہ استوار کر لو، تمہارا گھاٹا ختم ہونا شروع ہوگا۔ عاشق رسول بن جاؤ، تمہاری زندگی کا گھاٹا ختم ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لاتے ہی اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے ایمان لاؤ، ایمان لاتے ہی تمہارے اوپر لازم ہے کہ اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ کرو۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ کون سے عمل کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نازل فرمایا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر کے آئے، اور وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک۔ جتنے بھی ہماری زندگی کے شب و روز میں کام کرتے ہیں، انسان جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس میں بعض چیزیں صالح ہیں، بعض چیزیں قبیح ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، بعض چیزیں فرض ہیں۔ اور اس میں اعمال صالحہ کو اللہ نے فرمایا ہمارے صبح سے شام تک، دیکھیے صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہمارے جو کام کاج ہیں اسے آپ احتساب کریں کہ اللہ کے حکم میں ہماری زندگی کے کتنے لمحات گزر رہے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے وہ اعمال صالحہ۔ راستے میں چل رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہے، راستے سے ہٹا دیا، اعمال صالحہ کیا۔ راستہ تو طے کرنا ہی ہے ہمیں۔ راستے میں کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی ہے،
آپ کو راستہ پار کرنا ہی، پار کرتے کرتے اس شاخ کو کنارے کر دینا اعمال صالحہ، اور ایسے ہی چھوڑ کے آگے گزر جانا اعمال قبیحہ۔ اعمال قبیحہ کام وہی ہے، تھوڑا سا بدلنا ہے، اس کے اندر ترتیب بدل دینی ہے ہمیں، تھوڑے اس کے اندر اعمال میں کم و بیش کرنا۔ یہ ہے کہ راستہ تو چلنا ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا ہے، چلنا تو ہے، راستے سے کانٹے دار جھاڑی ہٹا دینا ہے، اور اللہ کے حکم کی بجا آوری۔ 5 وقت اپنے کاروبار سے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ 5 وقت اعمال صالحہ میں سے نماز پڑھنا ہے، سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عبادت کون؟ نماز۔ اعمال کرتے ہی ہیں، اس میں سے ایک عمل یہ کر لیں کہ نماز کی طرف راجع ہو جائیں، نماز کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اور بہت سارے اعمال صالحہ ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، حقوق العباد ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، غیروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، کافروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، مسلمان کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، دوست کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، خالہ کے ساتھ حسن سلوک ہے، چچا کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ گویا کہ یہ تمام اعمال صالحہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اب کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں کہ ایمان والا وہیں رک جاتا ہو۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ ایمان والا وہیں رکتا نہیں۔ پاک پانی جو ہوتا ہے وہ خود پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے۔ مومن صرف مومن بن جانے کے بعد وہیں رکتا نہیں ہے، اب اس کا کام آگے بڑھنا ہے، اس کا کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ ایک ایمان والا جو ہوگا نماز کی پابندی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، کسی کی برائی نہیں چاہے گا، سب کے ساتھ اچھائی چاہے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایمان والا ہے، ایمان والے کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی گئیں تو پھر اعمال صالحہ نہیں پائی گئی۔ اعمال صالحہ نہیں پایا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیے کہ ایمان میں آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شرط ہے کہ ایمان پہلے ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے۔ اب اعمال صالحہ کے بارے میں آج ایک فیشن کے طور سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان پر چلنا، اسلام پر چلنا، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ کہتے کہ نہیں، آج ایک فیشن کے طور پر ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ دین پر چلنا آج مشکل ہے یا اس وقت مشکل تھا جو صحابہ کا زمانہ تھا؟ آج چلنا مشکل ہے دین پر یا اس وقت چلنا مشکل تھا؟ آج نمازوں کے لیے مساجد میں قالین بچھائے گئے ہیں، آج مساجد میں بڑے بڑے کارپیٹ، موٹے سے موٹا کارپیٹ بچھایا گیا ہے۔ انسان کے لیے، ایک نمازی کے لیے آج سہولت اس قدر ہے کہ آدمی بٹن آن کرے، پانی کی سہولت اس کے لیے ہے۔ اس وقت وہ سہولت نہیں تھی، اس وقت بھی وہ لوگ دین پر تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ایمان پر چلنا مشکل ہے، آج اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ پوچھو ان صحابہ کرام سے، ان کی مساجدیں کیسی تھی اور آج کی مساجد کیسی ہے، ان کے لیے نماز میں جانا کیسا تھا اور آج کے لیے نماز میں جانا کیسا ہے۔ وہ صحابہ کرام نماز پڑھنے آتے تھے، ریت اپنے دامنوں میں لیے آتے تھے، اس لیے کہ مسجدیں برسات پڑھ کر کے گیلی ہو جاتی تھی، نماز نہیں پڑھ پاتے۔ صحابہ ریت لاتے، ساتھ میں ریت ڈالتے، پھر نماز پڑھ کے صحابہ جایا کرتے تھے۔ آج قالین بچھی ہوئی ہے، اس کے باوجود آج نمازی پختہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی کہ آج دین پر چلنا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو پانی کی سہولت نہیں تھی، آج ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے اور گرم پانی بھی میسر ہے۔ آج ہاتھ رکھتے ہیں، پانی رواں دواں، آج سنسر سے پانی چلتا ہے،
آپ نل کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، ارے آپ کو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں، نل کو پریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج اتنی سہولیات ہیں کہ آپ نل کے نیچے ہاتھ لے جاؤ، سینسر کے تھرو سے آپ کو پانی تک نکلنا شروع، آپ ہاتھ ہٹاتے ہیں پانی بند ہو جاتا ہے، ہاتھ ڈالتے ہیں پھر پانی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا زمانہ ہے اور آج مسلمان کہتا ہے کہ آج دین پر چلنا مشکل ہے۔ وہ بھی تو صحابہ تھے جن کی مسجدیں پختہ نہیں تھی، جن کی مساجد کھجور کے پتوں سے بندھی ہوئی تھی، برسات ہوتی تو پانی ٹپکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات شب قدر تھی، صحابہ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اپنی پیشانی کو اٹھاتے ہیں، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگا ہوا ہے، ناک پر کیچڑ لگا ہوا ہے۔ وہ صحابہ کا زمانہ تھا کہ ان کی مسجدیں ایسی تھی، اور آج دین پر چلنا مشکل ہے۔ فیشن ہے، آج یہ لفظ فیشن بن گیا ہے۔ کیا مشکلات ہیں؟ وہ صحابہ پیدل چلا کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، ان کے لیے اتنی بھی سہولت نہیں تھی، الارم کی سہولت نہیں تھی، آج الارم کی سہولت ہے۔ آج مائک پر اذان ہو رہا ہے تاکہ دور تک کا مسلمان آواز کو سن لے اور مسجد کی طرف آ جائے، اور آج مسجدوں محراب سے آوازیں نکل رہی ہیں، دور تک آواز پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود نمازی نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ زمانے میں تھے بلال حبشی، اس وقت محراب پہ چڑھتے تھے، آذان دیا کرتے، مسجد کی احاطے تک آواز رک جاتی، صحابہ سورج کو دیکھتے کہ وقت ہو چکا ہے، نماز کے لیے چلے جاتے تھے، دیکھتے کہ ستارے نکل چکے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ کھچاکھچ مساجد کی طرف چلے آتے۔ ان کا زمانہ اور ہمارا زمانہ، اب دین پر چلنا ان کے لیے مشکل تھا کہ آج ہمارے اوپر چلنا مشکل ہے۔ وہ صحابہ ایسے تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر چلے جایا کرتے تھے، دعا میں شامل نہیں ہوتے تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں، دین پر چلنا آج مشکل ہے یا اس وقت مشکل تھا؟ نکالو وہ زبانیں جو آج ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ ایک صحابی رسول نماز فجر پڑھتے، دعا مانگتے نہیں، چلے جاتے گھر پہ۔ آج جو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ نہیں، وہ صحابی سے پوچھو کہ وہ کیوں جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا صحابی دعا کی حالت میں دعا میں کیوں نہیں شرکت کرتا ہے، کیوں نہیں ہوتا وہ؟ اس لیے کہ نماز فجر کے بعد صحابہ بیٹھ جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور رات کیسے کیسے صحابہ نے گزاری وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھتے۔ رات کسی نے شب بیداری کی یا کسی نے کوئی خواب دیکھا تو نبی کی بارگاہ میں سنایا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس صحابی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھو آخر وہ جاتا کیوں ہے؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن صحابہ روک لیتے ہیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج گفتگو کرنی ہے۔ وہ صحابی رک جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں، میرے صحابی بتا تو کس لیے جایا کرتا تھا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں میاں بیوی دو لوگ گھر پہ رہتے ہیں، میرے پاس ایک ہی لباس ہے یا رسول اللہ جسے میں پہن کے نماز پڑھ لیتا ہوں، میری بیوی کپڑا کے بغیر رہتی ہے، میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، اس ڈر سے چلا جاتا ہوں کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، میں اپنے کپڑے نکال کر کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ پہن کر کے نماز پڑھتی ہے یا رسول اللہ۔ وہ صحابہ تھے ان کے پاس لباس میسر نہیں، پھر بھی ان کا ایمان کامل تھا، وہ لوگ دین پر رہا کرتے تھے، وہ دین پر چلتے تھے۔ ہمارے پاس لباسیں اس قدر میسر ہیں کہ ہمارے پاس تو باری نہیں آتی کپڑے پہننے کی، وہ بھی تو صحابہ تھے۔ ایک لباس ہوتا صحابی کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے، اتنا بھی غریب ہے، تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ آج دین پر چلنا مشکل ہے۔ یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد فوراً چلے جاتے، ایک اور صحابی تھے فجر کے بعد چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی رکتا کیوں نہیں؟
وہ صحابہ رسول کا ایمان دیکھو، ان کے اعمال صالحہ دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے چلا جاتا ہوں یا رسول اللہ کہ میرے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر ہے، اور اس یہودی کا درخت جو ہے وہ ہمارے کمپاؤنڈ کی طرف آ گیا ہے، میرے گھر کی طرف آ گیا ہے، رات میں ہوائیں چلتی ہیں یا رسول اللہ، کھجور پڑ جاتے ہیں میرے صحن میں، اور میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے بیدار ہو جائیں اور اس کی کھجوریں کہیں کھا نہ لے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ سمیٹ کر کے میں یہودی کو دے دوں واپس اٹھا کر کے۔ ان کا ایمان بھی تو تھا، وہ لوگ بھی تو ایمان میں تھے، وہ بھی تو صحابہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں جنگ گئے تھے، واپس میں آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ پورے قافلے کے پاس پانی میسر نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، کہ کئی صحابی ایسے تھے جن کے پر غسل فرض ہو چکا تھا۔ اس قدر ڈر تھا انہیں، صبح کو بیدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ وہ صحابہ بالوں میں الٹ پھیر کر رہے ہیں، الٹ رہے ہیں، بالو ریت میں الٹ پھیر کر رہے ہیں، مطلب کپڑا نکالے ہوئے اور ریت میں لڑ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ غسل فرض ہو چکا ہے، یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، پانی میسر نہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ تیمم کرتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل ٹوٹ گیا تو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر پانی میسر نہ ہو تو تم اسی قدر مقدار میں تیمم کر لو، تمہارا غسل بھی ہو جائے۔ ان کے اندر بھی تو ایمان تھا نا، وہ بھی تو اعمال صالحہ کرنے والے تھے، وہ بھی تو دین پر چلنے والے تھے۔ ان کا حال کیا تھا، ہمارا حال کیا تھا؟ وہ دین پر نہیں چلتے تھے، ان کے لیے دین پر چلنا مشکل تھا، اور ہمارے اوپر چلنا مشکل ہے، ان کے لیے آسان تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بلال حبشی، یاد کرو ان صحابہ کو، انہوں نے کیا اعمال صالحہ، کیسے کیسے اعمال کیے تھے۔ آج میں تو یہ کہوں گا کہ مال آیا تو ایمان چلا جا رہا ہے، عمل چلا جاتا ہے، مال آتے آتے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ایمان چھوٹتا چلا جاتا ہے، فیشن پرستی میں آ جاتے ہیں۔ جو غریب لوگ، اگر وہ لوگوں کو نیا پیسہ آتا ہے تو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں کے برقعے بھی ان کی عورتوں کے بدن سے اتر جاتے ہیں اور فیشن پہ آ جاتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کی نمائشوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا حال ہے کہ مال بڑھتا ہے تو میں نے یہی دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ مسلمانوں کو مال دے تو عثمان غنی جیسا مال دے، اور آج کے جیسے مالدار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسا مال نہ دے کہ جس مال سے ایمان نکل جائے، جس مال سے ہمارا عمل نکل جائے، جس مال سے رسول کی محبت نکل جائے، جس مال سے تیری محبت نکل جائے، جس مال سے تجھ سے دور ہو جائے۔ مولا اس مال سے ہمیں فقیری موت ہمیں دے دے، وہ مال نہیں چاہیے ہمیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں نمازیں پڑھنے پہ اٹکتی ہیں جانے۔ کلمہ تو اتنا آسان مل گیا ہے، کلمہ اتنا آسان مل گیا ہے، نمازیں نہیں ہیں، تلاوتیں نہیں ہیں، اعمال صالحہ نہیں ہیں، مسجد سے کوئی رابطہ نہیں ہے، دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نبی سے کوئی رشتہ نہیں، خدا سے کوئی رشتہ نہیں، پھر بھی نام ہمارا مسلمان کا ہے۔ حال کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ گلا کہ آج ایمان پر، اسلام پر چلنا مشکل ہے، اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ ارے اس بلال سے پوچھو کہ اسلام پر چلنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ وہ بلال امیہ ابن قلف کے غلام تھے۔ امیہ ابن قلف بلال حبشی کو گرم ریت میں دن کے وقت ریتوں میں لٹاتا، سینے پہ چٹان رکھ دیتا۔ حالت یہ ہوتی تھی بلال حبشی کی، روایتوں میں آتا ہے کہ بلال حبشی کو ریتوں پہ سلا کے سینے پہ پتھر رکھ کے کھینچا جاتا، جس کی بنیاد پر ریت کے نوکیلے پتھر بلال حبشی کے پیٹ میں چپ جایا کرتے تھے۔ بلال حبشی اس وقت بھی اللہ پکارتے تھے۔ بلال حبشی بھی اس وقت کسی گزرنے والے نے کہا، بلال یہ کیا ماجرا ہے؟
خاموش رہ جاتا۔ اس قدر جو ہے اپنے رب کو پکارنا کیا معنی ہے، کیوں ایسا کرتا ہو؟ خاموش رہ جا تو بلال ذرا خاموش بھی ہو جا، تخفیف ہو جائے گی۔ تو بلال حبشی نے کیا کہا؟ بلال حبشی نے کیا کہا؟ بلال حبشی نے کہا تم تو اپنی تجارت کے لیے، تم اپنے گھر کے لیے کوئی مٹی کا برتن لینے کے لیے تم بازار جاتے ہو تو ٹھوک مار کے لیتے ہو کہ کہیں یہ کمزور تو نہیں ہے۔ تم اپنے مال کو خریدتے وقت ایک مٹی کے برتن کو لیتے ہو تو مار کے لیتے ہو۔ سنو، تم مٹی کے مال کو لینے والوں، تم اسے لیتے وقت ٹھونک مار کے لیتے ہو۔ میرا رب مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بلال پکا ہے یا کچا ہے۔ میرا مولا مجھے خرید رہا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا مولا اگر جان بلال کی اگر تیرے نام پر چلے جائے، جان اٹک رہی ہے مولا، اگر تو کہہ دے تو تیرے نام پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ تو اسلام پر چلنا آج مشکل ہے یا اس وقت مشکل تھا؟ ایک صحابی رسول کے بارے میں کہا، روایت میں آیا کہ ایک صحابی رسول کو دونوں ٹانگوں پر، ایک ٹانگ پر ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا، دوسرے ٹانگ پہ ایک اور باندھ دیا گیا۔ کہا کہ اب تو اسلام چھوڑ دو، اب تو اسلام چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، انحراف کر لو اسلام سے، مذہب سے تبدیل ہو جاؤ۔ اس صحابی رسول نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، تم کو جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے دین پر ثابت قدم رہوں، میں اپنے دین پر ثابت قدم ہوں۔ بلال حبشی کا وہ حال، یہ صحابی کا یہ حال کہ دونوں پیروں میں 2 اونٹ باندھ دیے گئے۔ اب اعلان کیا گیا کہ اب دونوں طرف 2 اونٹ کو چلاؤ۔ پہلے کہا کہ اگر دونوں اونٹ کو چل جائیں گی تو تمہارا بدن چر جائے گا، اب تو باز آ جاؤ۔ کہا کہ کچھ نہیں کر سکتا میں، میرے رب نے مجھے خرید لیا ہے، میرے رب نے مجھے خرید، میں بک چکا ہوں میرے رب کے حوالے، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ خدا کی قسم جب اس صحابی رسول کو دونوں ٹانگوں میں باندھ کر کے دونوں طرف اونٹوں کو دوڑایا گیا، جب ان کا بدن چرتا گیا، خدا کی قسم وہ صحابی رسول جب تک ان کی زبان بولتی رہی یہی کہتے رہے، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، میرے کعبہ کی قسم، میرے رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو اسلام پر چلنے والے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی گھر بار تھا، ان کے بھی کاروبار تھے، سب کچھ ان کے پاس بھی تھا۔ تو ہمارے سے زیادہ بہتر ان کے پاس کاروبار تھا، ہمارے سے اچھی پاکیزہ زمینیں ان کے پاس تھی، ہمارے سے پاکیزہ زیادہ بیویاں ان کے پاس تھیں، ہمارے سے پاکیزہ بچے ان کے پاس تھے۔ اس کے باوجود دین پر کیسے چلا کرتے تھے وہ لوگ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ ہم جیسے مسلمانوں سے وہ عورت بہتر ہے۔ کچھ سال پہلے ایران کی ایک عورت کو پکڑ کر کے کھڑا کر دیا گیا، ایک کنویں کے پاس کھڑا کر دیا گیا اور کہا کہ تم اپنے مذہب سے منحرف ہو جاؤ ورنہ تمہیں ڈال دیں گے اس کنویں میں۔ اور کنویں میں اژدہے ڈال دیے گئے تھے، سانپ ڈال دیے گئے تھے، زہریلے جانور ڈال دیے گئے تھے۔ کہا کہ اگر نہیں تم اسلام سے، اپنے میں اسلام مذہب سے انحراف کرو گی تو ہم ڈال دیں گے تمہیں اس کنویں میں۔ کہا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، مجھے میری آواز جن جن اسلامی بہنوں کو جا رہی ہے وہ غور سے سنیں اس اسلامی بہن کی بات کو، اور ہم جیسے مردوں کو سوچنا چاہیے۔ وہ بھی ایک عورت تھی جنہوں نے اسلام پر ثابت قدم رہ کر کے بتایا کہ دین پر کیسے ثابت قدم رہتے ہیں۔ 1 رات کی مہلت دے دو۔ شرم آنا چاہیے ہمیں، شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ ہم بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے ہمارا ایمان تو کوئی ان کے سامنے مان ہی نہیں رکھتا ہے، شرم آتی ہے ہمیں مسلمان کہنے کے لیے، ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ بھی تو ایک مسلمان تھے ان کے سامنے، اور ہم بھی مسلمان بن کے ہیں تو کیا ٹیلی کریں گے، ہم اپنے اسلام کو کیا پیش کریں گے؟ اگر وہ لوگ نبی کے سامنے اگر اپنے اسلام کو پیش کریں گے تو فخر سے سر اٹھا کر کریں گے، ہم کیا پیش کریں گے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ارے ہمارے پاس تو نماز پڑھنے فرصت نہیں ہے،
نماز پڑھنے فرصت نہیں، اس قدر کاروبار میں بھگر کر کے اس قدر اس کے حوالے ہو چکے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے تک کا خیال نہیں ہے۔ ہم دین پر چلنے والے ہیں، ہم دین پر چلنے والے، ہم مسلمان ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، ارے جسے دیکھ کر شرمائے یہود، تم ایسے مسلمان ہو کہ تمہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہودی ہمیں دیکھ کے شرمائے۔ تمہاری تمدن، تمہاری تہذیب تو مغربی تہذیب سے ملی ہوئی ہے۔ وضع میں تمہارے ٹاپ ٹو باٹم میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا تمدن، تمہاری وضع قطع، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، ارے تم ایسے مسلمان ہو کہ تم کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارا یہ حال ہے، ہمیں شرم آنا ہے۔ اس لیے آج اس ٹاپک کو میں نے اٹھایا کہ ضرورت ہے اس وقت کہ مسلمان کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے۔ ایمان والا ہے، ایمان اگر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو پھر اسے اعمال صالحہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ اب سنیے، اس نے ایک رات کی مہلت مانگی، اس عورت نے ایک رات کی مہلت مانگی، ٹھیک ہے، اجازت دی گئی، ایک رات کی مہلت اسے دے دیا جائے۔ مجھے دیکھ کے تھوڑا سا شرم بھی آتی ہے کہ مسلمانوں میں رمضان میں تو وہ حالتیں تھیں کہ دو فلور مسجدیں بھر جایا کرتی تھی، ویسے رمضان گیا پورا کسر شیطان نے نکال لیا ہے۔ گزشتہ جمعہ کا حال یہ تھا کہ مسجد خالی، اکثر مساجد خالی رہی، نمازی نہیں رہے۔ عید کے بعد سے مسجدیں ویران پڑ چکی ہیں، مسجدیں میں مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں؟ مرثیہ بولتے مرنے والے پر جو روتے ہیں، ایسا رونا مسجدیں روتی ہیں نمازیوں کے لیے۔ مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے؟ کہاں گئے وہ نمازی؟ کہاں گئے جو رمضان کے مسلمان تھے؟ وہ ہو کیا گیا ہے انہیں کہ جو آج رب کے گھر نہیں آتے، جمعہ کا دن ہے وہ بھی نہیں آتے، مسجدیں خالی پڑ رہی ہیں، خالی خالی مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ عورت نے کہا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی، میں اٹریکشن کے لیے نہیں، آپ اٹریکشن کے لیے نہیں، نہ آپ اٹریکشن کے لیے سنیں نہ ہم اٹریکشن کے لیے بول رہے ہیں، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے۔ آپ بھی یہ سوچ کر کے سماعت کریں کہ مجھے سننے کے بعد عمل کرنا ہے اور اپنا رشتہ بھی رب سے استوار کر لینا ہے انشاءاللہ۔ ٹیسٹ کے لیے نہیں، آج کل ٹیسٹ کے لیے ہو رہا ہے، سب معاملات ٹیسٹ کا ہونا چاہیے، بیانات میں ٹیسٹ ہو، قوالیوں میں ٹیسٹ ہو، نعتوں میں ٹیسٹ ہو، قرأت میں ٹیسٹ ہو، یہ سب ٹیسٹ تلاش کر رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں یہ ٹیسٹ پیش کرو گے تم، یہ تمہاری تو دنیا میں اللہ کہے گا کہ تمہارا ٹیسٹ تو دنیا میں دے دیا گیا، اب کوئی یہاں اس کا صلہ نہیں ہے، تم جس مقصد سے سنتے تھے وہ مقصد پورا کر دیا گیا ہے، اب لا نصیب لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، یاد رکھو۔ بیانات سننے والوں، ہزاروں بیانات آپ نے سن رکھا ہے، سن کر کے بھی عمل نہیں ہے تو بیکار ہے ایسا سننا ہے۔ نہ ہمارا کہنا عام میں ہے نہ آپ کا سننا عام کام میں آئے گا، لہٰذا اس لیے سنو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نوکریاں نوکریاں نوکریاں، غلامیاں غلامیاں غلامیاں، اللہ سے ہٹا دیں گی تمہاری غلامیاں۔ دنیا کو تم نے، دنیا والوں کو تم نے رزاق مان لیا ہے، دنیا والوں کو تم نے مالک بنا لیا ہے، دنیا والوں کو تم نے غفور الرحیم مان لیا ہوگا، اسی وجہ سے رب سے ناطہ توڑ لیا تم نے۔ یاد نہیں اللہ نے کہا تھا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک تو اللہ ہے، وہی مالک ہے، ہمارے مالوں کا بھی اللہ مالک ہے، ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے، ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ۔ ایک رات کی مہلت ملی، پھر صبح ہوئی، پھر اس کو کنویں کے سامنے لایا گیا، کہا کہ اب انحراف کر لو، اب اپنے مذہب سے پھر جاؤ، کہا کہ اب میں پھرنے والی نہیں ہوں،
میں پھرنے والی نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا رات میں کیا سوچی تھی، رات میں کیا خیال نہیں آیا تھا، رات میں تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا غور سے سماعت کریں، کان کھول کر کے سنیں۔ اس عورت نے کیا کہا؟ سنو، میں نے رات اس لیے مہلت نہیں مانگی کہ رات میں یہ فیصلہ کروں کہ کودنا ہے کہ نہیں کودنا ہے۔ سنو، میں نے رات اس لیے مہلت مانگی تھی، اللہ سے میں نے کہا تھا مولا ایک رات کی مہلت ملی ہے، آج تیرے رب کے حضور سجدہ کر لوں۔ اس عورت نے کہا رات اس لیے نہیں لی کہ میں اپنے خیالات کو جو ہے سوچوں، اس میں غور و فکر کر لوں، نہیں، خدا کی قسم میں نے رب سے رات میں کہا تھا مولا تیرے محبوب کی امت ہوں، اس کی شہزادی ہوں، یا اللہ کل اگر مجھے کودنا پڑے تو میرے پاؤں میں استقامت رکھ، مجھے ثابت قدم رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کودتے وقت میرا خیال بکھر نہ جائے، ثابت قدم رکھ۔ اس نے کہا میں نے رات میں اللہ سے کہا تھا مولا میرے مولا کل مجھے کودنا ہے، مولا مجھے ان چیزوں کو دیکھ کر کے چیخ و پکار میری زبان سے نہ نکلے، میری زبان سے چیخ و پکار نہ نکلے، اس لیے کہ میرے نبی کی امت میں عورت کی آواز بھی عورت ہے، مولا اسلام کی شہزادی ہوں، جب میں کودوں تو میری زبان کو بند کر دینا مولا، چیخ و پکار کوئی غیر مرد میری نہ سن سکے۔ وہ بھی تو اسلام پر تھی نا، اسلام پر چلنا مشکل ہے آج، وہ اپنی آواز کو بچا رہی ہے، آج اپنی حیا کو ہم بیچ رہے ہیں۔ اپنی عورتوں کو ذرا پردے میں رکھو، باحیا بناؤ، تم باحیا رہو گے، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے بے حیا رہیں گے۔ تم بے حیا ہو جاؤ گے تو اپنی بیویوں کو بے حیا کرو گے تو بے حیا پیدا ہوں گے بچے۔ اب تو اتنا بے حیا زمانہ آ چکا ہے، بے حیا زمانہ آ چکا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ اور واقعات سناؤ میں دین کے، صحابہ کے سناؤ۔ اللہ اکبر، حضرت عمار کی اماں کا حال کیا ہوا تھا؟ حضرت خباب کو معلوم، جانتے حضرت خباب کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول جن کو جیتے جاگتے جن کے جسم سے چمڑی اتار دی گئی تھی، کہا گیا تھا اپنے اسلام سے منحرف ہو جاؤ، اپنے مذہب سے منحرف ہو جاؤ۔ خباب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندے میں خباب کے بدن سے چمڑی نکال دی گئی تھی۔ ان کے لیے آسان تھا یا ہمارے لیے آسان ہے؟ دین پر چلنا آسان نہیں ہے، آج دین پر چلنا مشکل ہے۔ آج تو جمہور ملک ہے، ہمیں آزان دینے کی اجازت ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، قالین پر نماز پڑھ رہے ہیں، فین کے نیچے نماز پڑھتے ہیں، اتنی سہولت، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ گلہ کہ دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے کہا ایمان والو تم خسارے میں نہیں رہو گے، ایمان لے آؤ اور کرو کیا؟ اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ کرو۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز، فرض نماز نہیں پڑھ پاتے ہم، اللہ کے احکام کی بجاوری نہیں کر پاتے، تو ہم کیا اعمال صالحہ کریں، کیا نیکیاں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پر سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ کے لیے حکم دیا ہے۔ اب کریں گے کیا اعمال صالحہ؟ اعمال صالحہ کریں گے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکام کو فرمایا کرنا ہے اس کو لازم کر لو کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اب آگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کرو۔ چار باتیں اس میں۔ پہلے زمانے کی قسم کھایا، نبی کے زمانے کی، فرمایا ایمان لے آؤ۔ دوسرا کہا اعمال صالحہ کرو۔ تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی نصیحت کرو۔
علامہ راضی، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حق سے مراد قرآن ہے۔ قرآن پر ثابت قدم رہو، وتواصوا بالحق، قرآن کے احکام کو جاری کرو، قرآن کے مسائل کو عام کرو، احکام خداوندی کو عام کرو، وتواصوا، نصیحت کرو، پھیلاؤ حق۔ قرآن، حق سے مراد کیا ہے؟ 4 قول ہے، 4 قول پیش کرنے کا وقت نہیں ہے یہاں پر، ایک قول بیان کرتا ہوں امام راضی کا۔ امام راضی کا قول ایک بیان کرتا ہوں کہ حق سے مراد، انہوں نے فرمایا کہ حق سے مراد قرآن۔ قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اور قرآن یہ گلا کرتا ہے کہ طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، محرابوں میں لگا رکھا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، بس اس کے لیے قرآن ہے۔ قرآن بھی شکوہ کرتا ہے اپنے رب سے، مولا ایسی قوم کے حوالے کیا کہ صرف اور صرف ہمیں طاقوں میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مجھ سے تعویذ بناتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تعویذ قرآن سے بنانا جائز نہیں، تعویذ بنانا جائز ہے، کرو، اللہ شفا دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شفا کے لیے بھی۔ اور قرآن، میت کی روح اٹکتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، نہیں؟ جب نزا کا حال ہوتا ہے، نزا کے عالم میں بندہ ہوتا ہے، یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، یاسین شریف پڑھتے ہیں تو روح نکلتی ہے۔ رب روح اٹک جاتی ہے، یاسین پڑھو گے تو روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے صرف میت کے لیے ہم نے قرآن رکھ لیا ہے؟ ہم نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے؟ علامہ اقبال تو سوال کرتے، اے مسلمانوں تم نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ صرف میت کے لیے قرآن رکھا جائے، صرف تعویذ کے لیے قرآن رکھا جائے، گھر کی ٹھنڈی کے لیے قرآن رکھا جائے، میت ہو جائے تو قرآن رکھا جائے، چہلم ہو تو قرآن رکھا جائے، اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ کیا ہوگا قرآن کا ہمارے؟ ہم مغربی ممالک کے ہم جو ہے وہ دشمن ہمارا ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ امریکہ سے کس کو محبت نہیں ہے نا، اسرائیل سے کسی کو محبت نہیں ہے۔ آج بھی، آج جیسے آج کے دن جیسے غالباً کچھ لوگوں نے آج انتظام کیا جیسے کہ آج ریلی نکالیں گے ٹاؤن ہال کے سامنے، جو کچھ بھی آج ان کے خلاف جو ہے ایک اجلاس کرنے والے ہیں، جلوس نکالنے والے ہیں، SDPI والوں نے کیا، لوگوں کو جمع کرنا ہے، جمع ہونا ہے، سب کرنا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور ہم کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کی بربادی کے لیے ہم کو دعا کرنا، سب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن، یہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، کیا قرآن میں اس کا ہمارے پاس کوئی اس کا بدل نہیں ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن میں ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ ہم بھی قرآن کو چھوڑا تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان، اللہ اکبر، ہم مسلمان ایسے حق کی کیا تعلیم کریں گے؟ حق کی کیا تعلیم ہوگی؟ یہ قوم کیا دوسروں کو سکھائے گی؟ میں نے گزشتہ بار کہا تھا کہ ہمارے اسلاف کہ میت جنازہ جاتا تھا تو لوگ ایمان لے آتے تھے، اور ہمارے ایمانوں کا حال یہ ہے، حق کی کیا نصیحت کریں گے کہ ہمارے مساجد کے ٹوائلٹ کے ڈبوں کو چین ڈال کے رکھا جاتا ہے کہیں چوری نہ کر کے لے جائے۔ یہ ہمارا تھو ہے ایسی قوم پر جو باتھ روم کے ڈبوں کو بھی، کون سا زمانہ آ چکا ہے کہ باتھ روم کے ڈبے، جس کو مساجد کے ڈبوں کو جو ہے وہ چین ڈال کے رکھنا پڑتا ہے، کوئی کولر لا کے دیتا ہے، کولر کے اوپر گلاس کو بھی چین۔ مسلمان کی قوم، وہ بھی مسجد کے اندر کا حال یہ ہے کہ اس گلاس کو بھی چین سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ قوم کہاں کو جائے گی؟ اب وہ قوم کس کی ذلت و رسوائی اٹھا رہی ہے؟ یہ ایک مسلمان، شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، کون لے جائے گا کولر کے، مسجد کے کولر سے گلاس کون لے جائے گا؟ کوئی کافر آ کے لے جائے گا؟ کیا تربیت ہم نے، کیا حق کی نصیحت کی ہے؟ کیا بچوں کو قرآن سکھایا ہم نے؟ کیا تعلیم دی؟ مسجدوں سے گلاس لے جانے کا؟
یہ بھی زمانہ آ گیا ہے، یہ قوم ہماری ہے۔ اللہ اللہ۔ خیر، مجھے یہ بتانا، حق کی تعلیم، متواصوا بالحق، حق کی تعلیم دو، حق کی نصیحت کرو۔ قرآن صرف ہم نے مرنا ہی سیکھا ہے قرآن سے۔ میت ٹکتی ہے، میت کے سامنے پڑھو گے روح جائے گی۔ بتاؤ کہ ہم نے تعویذوں، چہلموں، زیارتوں اور ہم نے برسیوں کے لیے قرآن رکھ لیا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے ھدی للناس، ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہم ہدایت تو لیتے نہیں بلکہ اسے تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اسے استعمال کرتے ہیں چہلم کے لیے۔ کیا ہوگا ہمارا، اس قوم کا کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ کے بیٹھ جاتے، دعا کرتے اللہ کے حضور، پوری قوم قرآن لے کے بیٹھ جاتی اور رب کی تلاوت، رب کے گھر کی اس لاہوتی کلام کی تلاوت کرتی، ایک ساتھ دعا مانگتے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو قہر نازل کرتا اور اسرائیل تباہ و برباد ہو جاتا۔ نہیں، قرآن سے کس کو شغف ہے؟ قرآن سے کس کو محبت ہے؟ قرآن سے زندگی سیکھو، قرآن سے جینا سیکھو۔ قرآن تو جینے کے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں زندگی دینے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، تمہیں مارنے کے لیے نہیں، تمہیں مرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے تو اسی کے لیے استعمال کیا۔ مرتے ہیں اسے بخشنے کے لیے، مرتے ہیں بخشو، مرتے ہیں قرآن پڑھ کے بخشو، بخشو، بخششیں ہوگی، لیکن اس کے لیے ہی نہیں ہے قرآن۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرو۔ صبر کیا ہے؟ کس کے اوپر صبر رکھنا ہے؟ صبر کس کے اوپر؟ جو اسلام لے کر کے آ گئے ہیں، تکالیفیں آئیں تو اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو۔ بچوں کو سکھاؤ کہ زمانہ ایسا آئے گا، دین پر چلنا ایسا ہوگا، کبھی ایسا بھی حکم آئے گا کہ کبھی کمپنیوں میں یہ بھی اعلان کیا جائے گا کہ داڑھی رکھنا اس شرط ہوگی کہ اس کمپنی میں اگر تمہیں جاب کرنا ہے تو داڑھی نہیں رکھنی۔ بچوں کو سکھاؤ نبی کی غلامی سب سے افضل مقدم ہے، کسی کی غلامی مقدم نہیں۔ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم قیدی ہیں، قانون مصطفیٰ کے قیدی ہیں، ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، دنیا کے قیدی نہیں ہیں، قانون مصطفیٰ کے قیدی ہیں۔ ٹھکرا دو ایسی نوکری کو جس نوکری میں نبی کی سنت جاتی ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیا معنی ہم نے لیا؟ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں، تفسیر کریں گے کیا؟ پڑھیں گے کیا؟ سنیں گے کیا؟ ہم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بچوں کو سے خود کو بھی پڑھ کے سیکھنا ہے، خود عمل ہوتا نہیں خود سے، تو ہم کیا بچوں کو تربیت دیں گے؟ کیا تربیت؟ ماں باپ، یہ تو کمپنیوں کو چھوڑو، وہ تواصوا بالصبر سے ماں باپ بچوں کو کیا نصیحت کریں گے صبر کی؟ خود ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تجھے داڑھی جچتی نہیں ہے، یہ بچ کی داڑھی ہے، یہ ایسی مولوی کی داڑھی لگتی ہے، ملا دکھتا ہے، یہ کیا چور مولی کی طرح داڑھی رکھ لی ہے۔ یہ ماں باپ کہہ کر کے بچے کے دل کو زخم پہنچاتے ہیں۔ بچہ جاتا ہے حجام شاپ میں جا کر کے داڑھی مڑوا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وضو خانے میں جب حمام میں وضو کرتا ہوں داڑھی کا بال نکلتا ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ کہیں یہ داڑھی کا بال کہیں غلیظ پانی میں نہ چلے جائے، اٹھا کے میں حفاظت سے رکھ دیتا ہوں کہ اس نبی کی سنت کی ایک علامت اور ایک سنت ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ ایک داڑھی کے بال میں 70 رحمت کے فرشتے جھولتے ہیں۔ بچے متواصل بالصبر، کیا صبر کی تلقین کریں گے؟ کیا تلقین ہوگی یہ ماں باپ کی؟ قرآن سے دور کر دیا، انگریزوں سے نزدیک کر دیا، نبی سے دور، غیروں مغربی تہذیب سے اسے نزدیک کر دیا ہے۔ ہمارے بچے ادھر آنے کو اب تیار نہیں ہیں، مغربی تہذیب کے پلدادہ ہو چکے ہیں، وہ وہیں پل گئے ہیں، انہی کے آغوش میں پل چکے ہیں، انہی کے جھولوں میں جھولا ہے، انہی کے ہوٹلوں میں کھایا ہے، وہی بچوں کو پیزا اور دوسرے چیزوں کو کھلا کھلا کر کے سکھا دیا ہے۔ اب ہمارے بچے نبی کی سنت کے مطابق دال میں روٹی توڑ کر کے نبی کی سنت کی طرح شوربہ ملا کے نہیں کھائیں گے۔ ہمارے بچے کب سکھائیں گے ہمارے نبی کی سنت کو؟ سرید کسے کہتے ہیں؟ سرید نبی کو پسند ہے۔ سرید کے معنی کیا ہے؟ کسے معلوم ہے سرید کیا ہے؟ سرید پسند تھا حضور کو۔ کیا ہے سرید؟ سرید کہتے ہیں شوربہ ہو یا سالن ہو، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی توڑ دیتے، ڈال دیتے اور اس کو نرم کرتے، اور اس کو کھانا نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آج چاقو میں کاٹ کر چبا کر کھانا ہمیں پسند ہے، گوشت کو بھی کاٹ کے کھاتے ہیں۔ کیا ہماری قوم ہے؟ کیا ہماری قوم ہے؟
بیماریاں میں آئیں گی نہیں تو کیا ہوں گی؟ ارے اللہ نے کتنا بڑا کام کیا، پروردگار نے ان انگلیوں کے پوروں سے، ناخن کے کناروں سے اللہ ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے جو تمہاری بیماریوں کو ختم کرتی ہے، تم انگلیوں کو چوستے ہو۔ وتواصوا بالصبر، زمانہ ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں کھانا ممنوع ہو جائے گا، لوگ شرم کریں گے، ہاتھ میں کیسا کھاؤں، یہاں تو اسٹائل ہے، چمچوں میں کھانا اسٹائل ہے۔ وتواصوا بالصبر، سکھاؤ ایسے وقت میں بھی ثابت قدم رہو اور تم کو ہاتھ سے کھانا ہے۔ اور ایسا بھی وقت آئے گا کھڑے ہو کر کے کھانا فیشن ہو جائے گا۔ میں لعنت کرتا ہوں ان لوگوں کے دعوتوں پر، ان لوگوں کی شادیوں میں تم مت کھاؤ، چھوڑ کے آ جاؤ، جو لوگ جانوروں کی طرح نبی کی سنت کو نکال کر کے کھڑے ہو کر کے کھانے کو جو ہے بفے سسٹم کر دیا گیا ہے۔ ان مالدار کا پیسہ حلال نہیں ہوگا، سن لو، دل جلتا ہے، سن لو، ان مالداروں کا پیسہ حلال نہیں ہوگا جو مالدار بفے سسٹم کے طور پر جانوروں کی طرح کھلاتے ہیں۔ تم بھی ایک ایسے مسلمان ہو، اس کا پیسہ اور اس کی آبرو کی وجہ سے تم اس کو کھڑے کر کے نبی کی سنت کے خلاف کھا کے آتے ہو۔ لعنت، ایسے وقت میں سکھاؤ۔ وتواصوا بالصبر، شرم ہوگی، بیٹھ کر کے کھانا شرم ہوگا، شرماؤ نہیں، ثابت قدم رہو، پلیٹ میں کھانا لو، بیٹھ کے کھاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ کئی بزرگان دین سے ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر کے لوگ کھاتے تھے، وہ اولیاء نے کھایا نہیں بلکہ برتن لیا، بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ کے لوگوں نے کھا۔ ارے ان کو دیکھ کر کے لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا تھا۔ تمہارا بھی ایمان، تمہارا بھی تازہ ہوگا اور تمہارے تھرو سے لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اس کے بارے میں جو گفتگو ہوگی، زندگی سلامت رہی۔ وتواصوا بالحق، وقت کی نزاکت، صرف 5 منٹ تھے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر بولنے کے لیے، میں اتنا بولا ہوں۔ اگر زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ اس پر صرف گفتگو کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں ریکارڈ ہونے دیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ مسلمان ہیں نہیں؟ ہے نہیں؟ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے نہیں؟ کلمے کی نسبت سے بولو، کلمے کی نسبت سے ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارے فروعی مسائل ہوں گے، تبلیغی ہوگا، کلمے کی نسبت سے ہم اس کو کافر کی بنسبت اسے الگ نہیں کریں گے۔ جب کلمے کی نسبت سے ایک پلیٹ فارم میں کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت ہم سنی کو بھی جمع ہونا ہے، تبلیغی کو بھی جمع ہونا ہے، اہل حدیث کو بھی جمع ہونا ہے، منکرین حدیث کو بھی جمع ہونا ہے۔ کلمے کی نسبت سے غیر ہم کو مسلمان مانتا ہے، اس نسبت سے ہم کو جمع ہونا ہے نہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا اسرائیلی پروڈکٹس کو اور امریکی پروڈکٹس کو، جتنے ان کے پروڈکٹس تھے اسے بین کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن دیکھتا ہوں کہ بائیکاٹ کے پوسٹرز بھی ہیں، موبائل پہ باقاعدہ واٹس ایپ میں آ رہے ہیں، میل آ رہے ہیں، فیس بک میں آ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ لیکن شادی میں جا کے دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ وہ فینٹا، پیپسی، کوک سب چل رہا ہے۔ ارے تمہارے ان پیسوں سے غزہ کے مسلمان کے بچوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تم نے تصاویر نہیں دیکھی ہے۔ شرم غیرت سے ڈوب مرنا ہے کہ ہم کو ہر اس چیز کی پابندی لگانی ہے۔ قسم کھا لو خدا کے لیے، ان اسرائیلی، یہودی، عیسائیوں کا کوئی چیز ہم نہیں خریدیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے عہد کرو، آج کے بعد سے کوئی پیپسی نہیں پیے گا۔ اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ ہاتھ، آج عہد کرو، اٹھاؤ ہاتھ، عہد کرو اللہ سے، آج کے بعد سے نہ ہم پیپسی پیئیں گے نہ کوک پیئیں گے۔ اٹھاؤ، میں بھی اٹھا رہا ہوں، اٹھاؤ۔ نہیں اٹھانے والے گویا کہ اسرائیلیوں کے ساتھی ہیں، اسرائیلیوں کے ساتھی ہوں گے جو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، امریکہ کے دوست ہوں گے جو نہیں اٹھائیں گے۔ بائیکاٹ کرو، خدا کے گھر میں کہو اے اللہ، اللہ ہمیں تیرا عطا، تیری نعمتیں عطا کر، ہمیں مولا تیرے حبیب کے قدموں کی دھول عطا کر دے، آب حیات عطا کر دے۔ ہاتھ چھوڑ دیجئے، ہاتھ چھوڑ دیجئے، نہیں پیئیں گے انشاءاللہ، کسی شادی میں نہیں پیئیں گے، کسی فنکشن میں نہیں پیئیں گے، کسی بھی جگہ مر جائیں گے نہیں پیئیں گے۔ میرے بھائی کا جسم ٹکڑے ہوئے تم ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری بہنوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ عہد کرو، 2 منٹ لے رہا ہوں میں آپ سے، درد ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، کبھی ویڈیو دیکھو
شرم سے مر جانا چاہیے۔ آج میری آواز میں اپنے تھوڑا سا میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں، معاف کریں مجھے، کمیٹی والے بھی معاف کریں، لوگ معاف کریں۔ اسلام ایمان یہ جذبہ پیدا کرا، میں کیا کروں؟ آپ آج کے بعد سے یہ عہد کرنا ہے انشاءاللہ جتنے پروڈکٹس انشاءاللہ ہم لیسٹ لگائیں گے، ہم بینر لگائیں گے باہر، دیکھ لو کون سی چیز ہم کو استعمال کرنی ہے، کون سی چیز کو ہمیں بائیکاٹ کرنا، کریں گے نہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہم پابند رہیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت کو قبول کر لے، اے اللہ ان کی چیخ و پکار کو سن لے، ان کی چیخ و پکار کو سن لے مولا۔ اگر تو نہیں سنے گا تو لوگ تانا دیں گے مولا، آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اسرائیل کو موت دے دے، اسرائیلیوں کو موت دے دے، اور ان کے ان تمام سپاہیوں کو موت دے دے جو لوگ آبرو ریزی کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اے اللہ عراق پر بھی رحم فرما، فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما مولا۔ ہماری التجا کو قبول فرما لے مولا، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں مولا، تو ہماری التجا کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلانات بہت زیادہ